نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لائن سے مسلمانوں کو جو ہدایات دی ہیں، اگر صحیح معنوں میں ان پر عمل کیا جائے اور ان کو اپنے سامنے رکھا جائے تو انسان اس دنیا میں بھی ایک پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلیں گے اور آپ نے جس طرح زندگی گزارنے کو کہا ہے اس طرح گزاریں گے تو آخرت میں بہت اچھا معاملہ ہوگا، جنت بہت اچھی ملے گی، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، آخرت کی رسوائی سے بچیں گے، جام کوثر نصیب ہوگا۔ ایک تو یہ ہے، لیکن ساتھ ہی اس دنیا میں بھی انسان ایک پرسکون زندگی گزارے گا۔ آج دنیا میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ ہے سکون۔ ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے۔ یوں تو حضور کی ساری زندگی، آپ کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کے صدقہ خیرات، آپ کے حج، آپ کی دیگر عبادات، آپ کے معاملات، آپ کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے تعلقات، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ لیکن دو تین چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن ہے، تعارف ہیں۔ اگر کسی کو سمجھنا ہو کہ حضور کیا تھے تو کن چیزوں پر فوکس کیا جائے گا، کن چیزوں کو بیان کیا جائے گا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی 40 سال کی عمر میں، غار حرا میں آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی عادت تھی کہ اکیلے نکل جایا کرتے تھے، غار میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اس وقت تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ ایک دن اچانک جبرائیل آ گئے، کہا پڑھو، اقرا۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کہا پھر پڑھو، اقرا۔ آپ نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ امی تھے، آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا۔ پھر فرشتے نے کہا اقرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اپنے گلے سے دبا لیا ایک دم۔ پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور قرآن کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ پہلی مرتبہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا، آپ گھر تشریف لائے، پسینہ پسینہ۔ آپ نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے، مجھے کچھ اڑھا دو۔ تو اس موقع پر حضرت خدیجہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ آپ کا انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ کو ہلاک نہیں کریں گے، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بیانات میں صلہ رحمی کیا چیز ہوتی ہے، انک لتصل الرحم۔
کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ بڑے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ بہت روزے رکھتے ہیں، آپ، یہ نہیں کہا۔ فرمایا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، آپ کا انٹروڈکشن جب آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ فرما رہی ہیں تو کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ صلہ رحمی کو اگر ہم ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اب اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ جس کام کو، جس عمل کو ایک نبی کے اور آخری نبی کے، اللہ کے سب سے محبوب نبی کے انٹروڈکشن کے طور پہ امت کی ماں، آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ بیان کریں، حضور کو انٹروڈیوس کرا رہی ہیں امت کو کہ کیا ہیں آپ، اس کام کو، اس کام کی اہمیت کا ہم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کے معاشرے میں، جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ایک اتنا بڑا کام ہے، اور جن لوگوں نے اسے چھوڑ رکھا ہے ان کے نزدیک خاندانی اور گھریلو معاملات میں اتنی پریشانیاں ہیں، اتنے چیلنجز ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا ٹاپک ہے، ایسا ایشو ہے کہ کوئی بھی گھر، چاہے وہ پڑھے لکھوں کا ہو، چاہے وہ بغیر پڑھے لکھے کا ہو، عالم کا ہو، جاہل کا ہو، امام کا ہو، مصلی کا ہو، کاروباری کا ہو، جاب کرنے والے کا ہو، کسی کا بھی گھر ہو، وہ اس پرابلم سے خالی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں رشتہ جوڑنے والے کی بڑی تعریف بیان کی ہے، جو رشتوں کو جوڑتا ہو، اور رشتے توڑنے والوں کی بڑی مذمت بیان کی ہے اور ان کو وعیدیں سنائی ہیں کہ رشتہ توڑنا کتنا غلط کام ہے۔ کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا عمل جس سے دو رشتوں کے بیچ میں دراڑ پڑتی ہو، یہ حرام ہے شریعت میں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے، لیکن رشتوں کو توڑنا، قطع رحمی، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ رشتے ٹوٹتے کیسے ہیں؟ شادیوں کا سیزن ہے، روزانہ شادیاں ہو رہی ہیں، نئے نئے رشتے جڑ رہے ہیں۔ ایک نئی لڑکی گھر پہ آتی ہے، لڑکا جو ہے اس سے والدین کو کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں اور آنے والے مہمان کو بھی ہیں، اور دونوں کے اندر کچھ کمپلیکس ہوتے ہیں۔ والدین کو یہ لگتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا کوئی چھین نہ لے مجھ سے، اور بیوی کو لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر ان کے لیے آ رہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے ہو ہی نہ پائیں۔ تو ایسے میں انسان ہے، شیطان سب کے ساتھ لگا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا بیوی کے پاس بیٹھا ہے اور وہ ماں کے خلاف کچھ نہ کچھ بھرے جا رہی۔ ایک بار لڑکا سنے گا، دو بار سنے گا، چار بار سنے گا، مہینہ، 2 مہینہ، سال بھر، 2 سال، 3 سال، وہ اپنی ماں سے بدگمان ہوگا۔ یہ ہے رشتہ توڑنا، رشتہ توڑنے والا بننا۔ رشتہ توڑنے والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، اور اسی کا اپوزٹ، شادی کے بعد شروع کے 3-4 مہینے تو گھر والے سب بہت خوش تھے، لیکن پھر ماں، جب بیٹا ماں کے پاس بیٹھے تو انہوں نے کان بھرنا شروع کیا، بہو ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی، اس کے اندر یہ برائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں۔
مطلب دنیا کی جتنی برائیاں کسی ایک انسان میں ہو سکتی ہیں وہ ساس کو اپنی بہو میں نظر آتی ہے، اور وہ بیٹے کا دماغ خراب کرتی، بیٹے کو بدگمان کر رہی ہے، بدظن کر رہی ہے بیوی کے حوالے سے۔ بیٹا بھی چند مہینے سنے گا، سال بھر سنے گا، 2 سال سنے گا، وہ اپنی بیوی سے بدگمان ہو جائے گا۔ یہ ہے رشتہ توڑنا۔ اور رشتہ جوڑنا کیا ہے؟ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، مطلب بڑے بڑے گناہ کبیرہ جو ہیں، بڑے سخت، جن پر وعیدیں آئی ہیں کہ بالکل ان پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، ان کمیوں پر، ان گناہوں پر۔ ان میں سے ایک جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے کلے چیرے جائیں گے، قینچی سے اس کے جبڑے کترے جائیں گے، اور جب دونوں جبڑے کتر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ صحیح کر دیں گے، پھر کترے جائیں گے۔ اس کو یہ تکلیف دی جائے گی جھوٹ بولنے والے کو، اتنا سخت گناہ جھوٹ بولنا۔ لیکن رشتہ جوڑنے کے لیے، دو لوگوں میں بدگمانی دور کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ثواب ہے۔ اسی کا آپ الٹا لے لیجئے۔ اب بیٹے کو کیا کرنا ہے اس موقع پر؟ وہ کیسے رشتہ جوڑنے والا بن سکتا ہے؟ اس نے دیکھا کہ یار ہماری والدہ کو بدگمانی ہے بیوی سے ہماری، اور بیوی کو بدگمانی ہے والدہ سے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب والدہ کے پاس بیٹھو تو کہو ارے وہ تو آپ کی بڑی تعریف کرتی رہتی ہے، گرچہ یہ جھوٹ ہوگا لیکن اس جھوٹ پر ثواب ملے گا، اور چھوٹا موٹا ثواب نہیں ملے گا، بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اور بسا اوقات بڑی بڑی عبادتیں اس عمل پر چھوٹی پڑ جاتی ہیں، یہ عمل بڑی بڑی عبادتوں پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ دو لوگوں کے بیچ میں اگر غلط فہمی ہے، بدگمانی ہے، تو اسے دور کرنا۔ والدہ کے پاس بیٹھا ہے، وہ آپ کی بہت تعریف کر رہی تھی کہ امی میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، اتنا ہم کام نہیں کر پاتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں موقع دیتی ہیں، اور اس سے کیا ہوگا؟ ایک بار کہو گے، 2 بار کہو گے، 4 بار کہو گے، والدہ کا ذہن صاف ہوگا۔ ادھر بیوی کے پاس بیٹھو تو اس سے کہو ارے امی تو تمہاری بڑی تعریف کر رہی تھی کہ بیچاری اتنی تکلیف میں رہتی ہے، بچے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود سارا کام کرتی ہے۔ اب 2-4 بار اس سے کہیں گے، اس کا بھی ذہن صاف ہوگا۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے، آپ کو میں قرآن سے بتاتا ہوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ وہ لوگ، یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن لوگوں پر اللہ اپنا انعام فرمائیں گے، جنت میں داخل کریں گے، نوازشیں ہوں گی اللہ کی۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ وہ لوگ جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کتاب کا خوف کھاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ جب بات کہی جائے گی صلہ رحمی کی، رشتوں کو جوڑنے کی، تو اس میں ایک بڑی پرابلم آتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے خاندان میں۔ رشتے میں سب سے پہلا نمبر تو والدین کا ہو گیا، بیوی وغیرہ آ گئی، اپنے بچے آ گئے، لیکن اس کے آگے بہن ہے، بہن کے بچے ہیں، بھائی ہے، بھائی کے بچے ہیں، خالہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، یہ سب رشتہ دار ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، چچا کے ساتھ کاروبار میں شریک ہیں، باپ بھائی، 2 بھائی پارٹنر تھے، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اب ان کی اولاد پارٹنر بن گئی۔ پہلے محنت کاروبار لگایا ہوا باپ کا تھا، آدھی محنت چچا کی تھی، اب باپ چلے گئے تو وہ پورا چچا کے ہاتھ میں آ گیا۔ بھتیجا لگا تو اس کی کم محنت ہے، چچا کی زیادہ محنت ہے۔ اب بعد میں اختلاف ہو رہا ہے، چچا کہہ رہا ہے میں اس کا اصل حقدار ہوں، بھتیجا سمجھ رہا ہے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملا۔ اب بدگمانیاں پیدا ہوئیں۔ اب جب ان کو سمجھایا جائے گا کہ بھائی تم چھوٹے ہو، جا کے چچا سے معافی مانگ لو، بدگمانی دور کر لو، رشتہ توڑ کے نہ بیٹھو، تو وہ کیا کہے گا؟ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی،
میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ ان کو جا کر نہیں سمجھاتے، خالی ہم ہی کو آ کے سمجھاتے ہیں۔ یہ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، اس طرح کی بہت ساری مثال ہوں گی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس سے کھلے عام اور چھپ کر خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو بات آ گئی صبر کرنے کی، کہ کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہو تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور صلہ رحمی، یہ اس کا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہو تو ہم پلٹ کر اس کے ساتھ اچھا کریں، نہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، میں نے شروع میں بتلایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کرا رہی ہے حضرت خدیجہ، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آگے صبر کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو چھپ کر اور کھلے عام خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کے حوالے سے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ خرچ کرنے میں، صدقہ خیرات کرنے میں پہلا نمبر رشتہ داروں کا ہے۔ ہمارا اللہ نے نوازا ہے، ہم مدرسوں میں بھی تعاون کر رہے ہیں، مسجد میں بھی حصہ لے رہے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، غریب کی بیٹی کی شادی بھی کرا رہے ہیں، غریب کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ بھی اٹھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن رشتہ داروں کو بھولے ہوئے ہیں۔ خاندان میں ہمارا کوئی کزن بھائی ہے، پریشان ہے بیچارہ، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، ہم ساری دنیا کی مدد کر رہے ہیں، ہر طرح کے خیر کے کام میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا تذکرہ کیا ہے، قرابت داروں کا تذکرہ کیا ہے، اور والدین کے بعد پہلا نمبر رشتہ داروں کا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، والدین اور ذوی القربہ یعنی قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان یعنی آپ ان سے کوئی امید نہ رکھو، بدلے کی کوئی تمہارے اندر کوئی یہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ بھی اچھا کریں گے۔ یہ تو کاروبار ہو گیا، بزنس ہو گیا، یہ تو کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے تب ہم کریں گے۔ جس طرح والدین کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ احسان کرو، اس طرح رشتہ داروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، بغیر کسی امید کے وہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے نہ کرے، تمہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اتنا قرآن اس معاملے کو امپورٹنس دے رہا ہے کہ شرک کے بعد دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ خاص طور پہ رشتہ داروں کو مینشن کر رہا ہے قرآن، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ اللہ کی محبت میں تم خرچ کر رہے ہو تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دے رہے ہیں، احسان کا حکم دے رہے ہیں، اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے میرے محبوب یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہاں کہاں خرچ کریں، خرچ کرنے کی بہترین جگہ کون سی ہیں؟ قل، آپ ان سے بتلا دی مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ خرچ کرنے کی بہترین جگہ کیا ہے؟ والدین پر خرچ کرو اور رشتہ داروں پر خرچ کرو، والاقربین، رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ اس کے بعد پھر نمبر آ رہا ہے یتیموں کا، مسکینوں کا۔ صدقہ کرنے میں، یہ بات بھی سمجھیے، صدقہ کرنے میں
آپ کسی غریب کو صدقہ کر رہے ہیں، ثواب ہے، ایک ثواب ہے، لیکن رشتہ دار کو صدقہ کرنے کا 2 ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے رشتہ دار کو صدقہ کرنے کا۔ ایک ثواب ہے صدقے کا، ایک ثواب ہے صلہ رحمی کا۔ آج ہمارا معاملہ اس معاملے میں بالکل ہی الگ جا رہا ہے۔ ہم خوب خیر کے کام کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ دار محروم ہیں۔ ہمارا بھائی ہے، سگا بھائی ہو یا کزن بھائی ہو، بھائی کے بچے ہیں، ہماری بہن ہے، ہمارا بہنوئی ہے، وہ کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے، اس کا گھر بہت اچھا نہیں چل پا رہا ہے، وہ کم خرچے میں گزارا کر رہا ہے۔ ہم مہینے میں 2 لاکھ کما رہے ہیں، وہ بیچارہ 10,000 کما پا رہا ہے، 20,000 کما پا رہا ہے، اس کے گھر میں بھی پریشانیاں ہیں، ولادت کا مسئلہ ہے، بیماریاں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اور ہم ساری زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں اور غریبوں پہ خرچ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اپنی بہن کو اور اپنے بہنوں کے نہیں پوچھ رہے ہیں۔ ہم سے اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ پہلا نمبر ان کا ہے، بعد میں دوسروں کا نمبر ہے۔ جگہ جگہ قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے۔ خرچ کرنے کا بہترین مصرف تمہارے والدین، پھر تمہارے رشتہ دار۔ رشتہ داروں میں آپ بالکل جو کلوز ہیں، جو قریب ہیں، وہ لے لیجئے، پھر ان کے بعد جیسے سگے بھائی بہن ہو گئے، بھانجے بھتیجے ہو گئے، پھر ان کا رشتہ اس طرح اپنا سرکل بڑا کرتے جائیے۔ جو قریب ہے اس کا حق بھی زیادہ ہے، جو تھوڑا سرکل بڑا ہوتا جائے گا تو ان کا نمبر اس کے بعد آتا جائے گا۔ تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ لوگ جو کھلے عام اور چھپ کر خرچ کرتے ہیں اس چیز سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ جو میں نے پہلے عرض کیا، کوئی بھی رشتہ دار آپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے، آپ یہ سوچیں کہ وہ ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ 2 بھائیوں میں جھگڑا چلا آ رہا ہے، ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، اناؤ سے ایک صاحب آئے، کافی ان کی اچھی خاصی عمر تھی، ان کے دل میں بے چینی تھی، بتلانے لگے کہ ہمارے سگے بھائی ہیں، ہم سے بڑے ہیں، بچپن سے ہم لوگ ساتھ میں رہے، بڑی آپس میں محبت تھی، سب کچھ تھا، والدین کے انتقال کے بعد جائیداد کے بٹوارے کو لے کر اختلاف ہوا، اور تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہیں، نہ ہم ان کے گھر گئے ہیں نہ وہ ہمارے گھر آئے ہیں۔ بے چین ہم بھی ہیں، بے چین وہ بھی ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ ہم بڑے، ہم کیوں جائیں پہلے، وہ چھوٹا ہے اسے آنا چاہیے، اور ہم اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ بڑا بھائی ہو کر انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو پہلے ہم کیوں جائیں، انہیں آنا چاہیے، وہ اپنی غلطی کی معافی مانگے، وہ کہیں کہ ہاں ہم سے غلط ہوا ہے۔ اب نہ ان کو توفیق ہو پا رہی ہے نہ ان کو توفیق ہو پا رہی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ لوگ جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تم چلے جاؤ ان کے پاس، کیا گھٹ جائے گا؟ 4 دن کی زندگی ہے، ہر شخص کو جانا ہے، ہم اپنی یہ ناک لے کر کیا حاصل کریں گے؟ اگر ہم اپنے بڑے بھائی سے معافی مانگ لیں بغیر کسی غلطی کے، ہمارا کچھ گھٹ جائے گا؟ اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے سر پر ہاتھ رکھ دے بغیر کسی غلطی کے تو کیا کچھ گھٹ جائے گا؟ یہ جو دوریاں ہیں دلوں کی، یہ تو ختم ہوں گی، اور اللہ کو اتنا پیار آئے گا کہ اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَيَدْرَؤُونَ ان صاحب کو جو تشریف لائے تو ان کو میں نے کہا، اس حوالے سے ان کو سمجھایا، اور بعد میں ان کا شکریہ کا فون آیا کہ آپ کے کہنے پر ہمیں ہمت ہوئی، آپ نے ہمیں موٹیویٹ کیا، ہم گئے بھائی کے پاس اور ایسا لگا کہ وہ بھی جیسے انتظار میں بیٹھے تھے، گلے لگ کے ہم لوگ روئے، اور الحمدللہ آج گھر کا ماحول ٹھیک ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جو لوگ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، انہی لوگوں کے لیے انجام کا گھر ہوگا، جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے آباء و اجداد میں، ان کی بیویوں میں، ان کی اولاد میں وہ لوگ جو نیک ہوں گے وہ بھی ان جنتوں میں داخل ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، اور جنت کے ہر دروازے سے ان پر فرشتے داخل ہوں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، اس چیز پر جو تم نے صبر کیا، تمہارے صبر کے بدلے میں تم پر سلامتی ہو، فنعم عقبی الدار،
اور تمہارے لیے کیا ہی خوب انجام ہے۔ اب آدمی تصور کرے کہ صرف ان اعمال کی وجہ سے کتنی اللہ کی نوازشیں ہم پر ہوں گی۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 صفات ایسی ہیں، 3 کام ایسے ہیں کہ جو آدمی ان کو اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت میں آسان حساب لیں گے۔ ہم جتنے نیک کام کر رہے ہیں، جتنی عبادتیں کر رہے ہیں، جتنی ریاضتیں کر رہے ہیں، اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ ہم حساب کتاب سے بچ جائیں، جنت مل جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان 3 کاموں کو اپنا لے گا اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان لیں گے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ 3 کام کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ کوئی تمہارا حق چھین رہا ہے، تمہارا حق دبا رہا ہے، تمہیں پریشان کر رہا ہے، ایک چیز تمہیں ملنی چاہیے تھی نہیں مل رہی، تمہیں جو عزت ملنی چاہیے تھی نہیں مل رہی، تمہیں معاشرے میں برادری میں جو مقام ملنا چاہیے تھا نہیں ملتا، کوئی تمہیں محروم کرتا ہے، تم اس کو عطا کرو، تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تم اس کا حق ادا کرو۔ کوئی تمہیں بے عزت کر رہا ہے، تم اس کی عزت کرو۔ کوئی تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تم اس کی پیٹھ پیچھے تعریف کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ تمہارا حساب آسان کر دیں گے اور تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ دوسرا کام کیا فرمایا؟ جو تجھ سے رشتہ اور تعلق توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ ہر آدمی اپنے گھر کا جائزہ لے لے، جہاں پہ بدگمانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بات چیت بند ہے، ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے دونوں کی غلطی ہوگی، یا ہم مان لیتے ہیں سامنے والے کی غلطی۔ کوئی آدمی ایک تو اپنی غلطی مانتا نہیں، سامنے والے کی غلطی ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے لیے آخرت مقدم ہے یا دنیا؟ ہمیں آخرت چاہیے یا دنیا؟ اگر ذرا سا دل دبا لینے کی وجہ سے ہمارا حساب کتاب آسان ہو جائے اور ہمیں جنت مل جائے تو یہ سستا سودا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو تم سے رشتہ تعلق توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ کوئی تم کو فون نہیں کرتا تم اس کو فون کرو، کوئی تم سے خیریت نہیں پوچھتا تم اس سے خیریت پوچھو، کوئی تمہارے شادی بیاہ اور جنازے میں نہیں آتا تم اس کے یہاں جاؤ۔ اور تیسری چیز کیا فرمایا؟ جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تم دل سے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ ہم نے معاف کیا، میرا دل صاف ہے۔ یہ سوچو کہ جب ہم اللہ کے دربار میں جائیں تو صاف دل لے کر جائیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا حضور اگر میں یہ تینوں کام کر لوں گا کہ جو مجھے محروم کرے اس کو عطا کروں، جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑوں، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دوں، تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کتاب آسان لیں گے اور اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح جو لوگ رشتہ توڑنے والے ہیں ان کے بارے میں 1-2 وعیدیں سن لیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہم، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور وہ عہد کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ فساد میں یہ چیز بھی شامل ہے، لگائی بجھائی، ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، لوگوں میں توڑ پیدا کرنا۔ گھر میں سانسیں ننندیں یہ کام بہت کرتی ہیں، انہیں برا نہ لگے، سب کے گھر کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہوتا ہے ایسا کہ بھائی اور بھابھی بہت خوش ہیں تو پتہ نہیں کیوں دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ یہ زمین پر جو لوگ فساد مچاتے ہیں اولئک لہم اللعنہ، قرآن کہہ رہا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اولئک لہم اللعنہ، وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لعنت یہ سب سے بڑی بد دعا ہے، کسی مسلمان کو اس پر لعنت کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے محرومی، لعنت کی بد دعا کا مطلب ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان کتنا بھی گنہگار ہو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو رشتوں کو توڑتے ہیں اور لگائی بجھائی کرتے ہیں، دو لوگوں میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، کوئی بھی ایکسکیوز ہم دنیا میں لے لیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ اولئک لہم اللعنہ، یہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔
شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، نئے نئے رشتے جڑ رہے ہیں، اس موقع پر اس چیز کو بار بار یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ رشتہ جوڑنے کی کیا فضیلت ہے اور رشتہ توڑنے کی کیا نقصانات ہیں۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک رشتہ جوڑنے والا بنائے اور رشتہ توڑنے والی صفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سنت پڑھ لی۔